السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام بالکل نزدیک ہے اور ہم سب کو اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ جتنی کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے اتنی ہی انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو آج جو اہم پیغامات ہیں ماہ سیام کے حوالے سے، جو میں اس کے آنے سے قبل آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، وہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں ہم جانیں گے کہ آخر اللہ نے روزے 30 ہی کیوں فرض کیے، اور اس کے علاوہ جانیں گے کہ روزے کے فائدے کیا ہیں، اس سے انسان کو کیا ملتا ہے، اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور شک کے دن کے روزے کا کیا حکم ہے کہ مطلب اگر پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی ہے یا کہ 30 شعبان ہے تو اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا شرعی فریضہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو سب کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا سبب ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 30 روزے فرض کیے، جبکہ گزشتہ امتوں پر اس سے زیادہ فرض کیے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں راویوں کے ایک سلسلے سے سلسلہ پہنچتا ہے حسن بن عبداللہ تک کہ انہوں نے اپنے ابا سے اور انہوں نے اپنے جد امام حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر دن کے وقت 30 روزے فرض کیے، یعنی صرف دن کا روزہ ہے، رات کو کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ وجہ پوچھی کہ صرف دن کے وقت روزہ کیوں فرض کیا، اور جبکہ سابقہ امتوں پر اس سے زیادہ روزے فرض کیے تھے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو وہ ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر 30 دن تک بھوک اور پیاس کو فرض کر دیا۔ اور یہ بات کہ یہ لوگ شب میں کھا پی لیتے ہیں، یہ ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی یہ روزہ فرض تھا اور میری امت پر بھی یہی روزہ فرض کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہ قابل غور ہے کہ دیکھیے روزے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ یہ جو 30 دن آغاز ہو رہا ہے، 29 دن یا 30 دن جتنے بھی روزے ہوں گے، اس میں ہم نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے؟ تقوی کے اوپر، کیونکہ جو مقصد روزہ ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ وہ یہ نہیں بتایا کہ تم پہ اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تم بہت زیادہ عبادت گزار بن جاؤ، یا بہت زیادہ تم یعنی اس طرح سے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے اس میں، گرچہ عبادت کے بغیر تو تقوی آ نہیں سکتا۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ تقوی کو دی گئی ہے، اور تقوی ایک وسیع مفہوم ہے جو اپنے اندر اخلاقیات کو بھی لیتا ہے۔ انسان کامل جو ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ تو اب یہ تقوی جو ہے یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک معانی کا ایک سمندر ہے، یعنی خوبیوں کا ایک سمندر ہے۔ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ صرف عابد نہیں ہوتا، وہ صرف خوش اخلاق نہیں ہوتا، وہ صرف ایک عالم نہیں ہوتا، بلکہ تمام خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ متقی انسان بنتا ہے۔ اور وہ خوبیاں اس حد تک لازماً کہ جتنا کہ انسان کو معاشرے میں اپنے کردار کو بہتر ثابت کرنے کے لیے جس درجہ تک ضرورت ہے کہ وہ عابد بھی ہو، جس درجہ تک ضرورت ہے کہ وہ عالم بھی ہو، تو اتنی درجے تک ضرور ہر خوبی جو ہے وہ ایک انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ متقی انسان بن جاتا ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ ایک بہترین عبادت ہے جو انسان کو متقی بناتی ہے۔ یعنی نماز سے بھی تقوی نہیں آتا، گرچہ نماز کے بارے میں قرآن میں ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن تقوی کا درجہ اس سے بھی بلند ہے
کہ جو ایک متقی انسان ہوتا ہے وہ صرف یہی نہیں رک جاتا کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک گیا تو متقی بن گیا. متقی بننے کے لیے بہت زیادہ ریاضت کرنا ہوتی ہے اور اپنے کردار کو بہت مثبت بنانا ہوتا ہے. تو یہ کام روزے سے ہوتا ہے اور یہ فقط وہ عبادت ہے جس سے انسان کا خلوص جو ہے وہ بلند درجے کا ہوتا ہے. تو انسان کے اظہار کا، خلوص کا اظہار ہوتا ہے صرف اسی عبادت سے. تو پھر اس کے بعد وہ یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اب بتائیں کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس کو جزا کیا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن بھی حساب کر کے ماہ رمضان میں روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 باتیں لازمی قرار دے گا. سب سے پہلے یہ کہ اس کے جسم سے حرام پگھل کر نکل جائے گا. یہ فقط یہ عبادت روزہ ہی ہے جو اس سے انسان کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے حرام پگھل کے نکل جاتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا. تیسری چیز اس کو یہ ملے گی کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر سکرات موت کو آسان کرے گا. دیکھیے انسان جب دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے، مومن جو ہے فنا نہیں ہوتا بلکہ لافانی دنیا کی طرف جب اس نے منتقل ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ حالت احتضار ہے کہ جب وہ فرشتوں کو حاضر دیکھتا ہے. تو یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس مرحلے میں آسانی سے نکلنے کے لیے بہت کم اعمال ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ روزہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے انسان، روزے دار ہوتا ہے تو سکرات موت اس کے لیے اللہ آسان کر دے گا. پانچویں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے امان دے گا. اور چھٹا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے براءت عطا فرمائے گا. اور ساتویں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی طیب غذائیں کھلائے گا. اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. تو یہ تو تھی وہ علت کہ روزے 30 ہی کیوں فرض ہوئے، اور روزے جو ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان کے ہمیں 7 اہم فائدے بھی پتہ چلے. اب روزے کی نیت کا جاننا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں جو فقہا ہیں، آیت اللہ سیستانی بھی اور آیت اللہ خامنائی بھی، ان دونوں کے فتووں کی روشنی میں بات کروں تو انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا ہی مسئلہ جو آیت اللہ خامنائی کا بھی ہے کہ انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا یا مثلاً یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ضروری نہیں. یعنی زبان سے یا دل سے خاص طور پہ گزارنا، بلکہ ارادہ کرنا ہی کافی ہے. یعنی گزارنا یا زبان پہ لانا، نیت کا زبان سے تو تعلق ہی نہیں ہے، اور دل سے بھی گزارنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے بلکہ ارادہ ہی کافی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان صبح سے مغرب تک ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، تو اور اسے یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس تمام وقت میں وہ روزے سے ہی رہا ہے کہ ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے. مبطلات روزہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو جو ہے بناؤں گی، اس میں پھر میں اس کی وضاحت کروں گی کہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے. تو یعنی احتیاط ہے کہ اذان فجر سے کچھ پہلے ہی کھانا چھوڑ دے اور اذان مغرب کے بھی کچھ بعد کھانا شروع کرے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ دن کا پورا حصہ اس نے مبطلات روزہ سے پرہیز میں گزارا ہے، تو اس کا ارادہ ہی کافی ہے. پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں انسان ماہ مبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، یعنی رات کو ہی نیت کر سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی سارے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے کہ پورا مہینہ وہ روزے رکھے گا. پھر فرماتے ہیں وہ شخص جس کے اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ ہے، بس وہ اہم مسائل ہی ایک دو ہیں جو آپ کے میں گوش گزار کر دیتی ہوں نیت کے حوالے سے، کہ اگر کسی دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے تو وہ قضا یا مستحب روزے کی نیت کرے. آیت اللہ سیستانی صاحب کے مطابق، اور یہ ایسے ہی علی خامنائی صاحب کا بھی یوں ہی فتویٰ ہے کہ شک والے دن وہ جو ہے قضا روزے کی، اس کا کوئی ذمہ قضا روزہ رہتا ہو تو اس کی نیت کر لے، اگر کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو مستحب روزے کی نیت کر لے.
تو روزہ رکھ لے، اور دن میں کسی وقت اسے پتہ چلے کہ ماہ رمضان ہے تو ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ تو اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معین واجب روزے کے بارے میں، مثلا رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں انسان شک کرے کہ اپنے روزے کو باطل کروں یا نہ کروں، یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے کہ میں اب روزہ باطل کرنے لگا ہوں، میرے سے یہ مکمل نہیں ہو رہا، تو خود اس نے جو قصد کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، اس سے پھر وہ اگر ترک بھی کر دے، یعنی پہلے وہ ارادہ کرے کہ میں روزہ باطل کر لیتا ہوں، پھر وہ ارادے کو ترک کر دے، اور اگرچہ اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس کے باوجود بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس کا روزہ احتیاط کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ انسان ایسے نہیں ہے کہ دل میں ارادہ کر لے کہ بس اب میرے سے روزہ پورا نہیں ہو رہا، یا میں نے اب سفر پہ جانا ہے تو میں اب روزہ باطل کر لیتا ہوں، اور بعد میں چاہے وہ سفر پہ نہ بھی جائے، لیکن اس نے جو ارادہ کر لیا ہے اسی سے ہی اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور خداوند متعال ہمیں روزے سے جو حقیقی اس کا مقصد تقویٰ ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے زمانے کے امام اسلام ہم سے راضی ہوں اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔